ڈاکٹر آیا ہوا ہے اور دم کے ذریعے سے لوگوں کا علاج کرتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ اچھا، تو میرے بھائی آپ نے سب سے پہلے یہی دیکھنا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا پورا نام ڈاکٹر کردستانی ہے، مالا ڈاکٹر کردستانی ہے، اور اس کا تعلق چونکہ عراق سے ہے، اور اس نے علمی کوئی اس کا ایسا کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے کہ اس نے کوئی علم کیا ہو، کسی مدرسے کا فارغ التحصیل ہو، بلکہ یہ امریکہ میں پڑھ چکا ہے اور وہاں کا پی ایچ ڈی ہولڈر ہے اور اس کے ذریعے سے ڈاکٹر ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ ہم پہلے اس سے بہت تنگ تھے، جو چف کے ذریعے لوگوں کا علاج کرتے تھے اور ایک ڈرامہ رچایا ہوا تھا، پتہ نہیں عجیب کام کرتے تھے اور ایک نئے ایجادات کرتے رہتے تھے، ہم اس سے تنگ تھے۔ اس کے بیچ ایک دوسرا آیا جو ڈاکٹر مالا کردستانی ہے، جو ابھی حالیہ میں پاکستان میں ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ پیغمبر کے بعد سب سے افضل ترین لوگ صحابہ ہیں، اور صحابہ میں عبداللہ ابن مکتوم جو ایک نابینا صحابی ہے، جو پیدائشی نابینا تھے، اس کا علاج اگر دم کے ذریعے سے ہوتا تو صحابہ سے افضل کوئی نہیں ہے کہ وہ علاج ان کا کرتے۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہی بتا دوں کہ گونگے اور بہروں کا علاج کرنا یعنی دم کے ذریعے سے، جس طرح یہ معجزہ ہے، یہ اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور معجزہ ایک پیغمبر کی نشانی ہے، اس کو کسی دوسرے شخص کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح پیغمبروں کا دروازہ، پیغمبروں کا باب بند ہو چکا ہے، اسی طرح معجزات بھی ختم ہو چکی ہے، یعنی اب جو اولیاء کرام سے ظاہر ہو جاتی ہے اسے کرامت کہتے ہیں، اور کرامت اولیاء سے صادر ہوتے ہیں، اور کرامت حق ہے، اس پر بہت ساری جو بہت بڑا بیان ہے جو کہ بعد میں ریکارڈ کرا دوں گا، لیکن یہ ایک معجزہ ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیے کہ وہ نابینا کو آنکھیں دیتے تھے اور بہروں کو سنائی دیتا تھا، اور مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے۔ یہ ایک معجزہ ہے۔ کس طرح ایک بندہ دم کے ذریعے سے، کسی نے میرے خیال سے ویڈیو میں تو ہم دیکھتے یہ ایک پلانٹڈ بھی ہو سکتا ہے، جس طرح پاکستان میں ایک ہے اور وہ دم کے ذریعے سے اس نے بہت بڑا شو جو رچاتا ہے بار بار، ہم وہ بھی ایک فراڈ ہے، اور یہ بھی ایک ایسے ہی ہے۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ اس سے بچ کے رہنا چاہیے، ہمیں عقیدہ 100% اللہ پر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح تو ہو نہیں سکتا، میرا تو نہیں خیال کہ کسی شخص نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہو کہ کسی پیدائشی یا بعد میں ہو چکا گونگا یا بہرا یا نابینا اس کا علاج اس طرح ہو چکا ہو، جس طرح یہ پیر صاحب جو نیا پاکستان میں آیا ہوا ہے۔ پتہ نہیں جو بھی کوئی چیز لانچ ہو جاتا ہے، یعنی اس طرح دم والا یا جس طرح جو بھی نیا شوشہ ہوتا ہے وہ پاکستان میں آ کے ٹھہر جاتا ہے۔ یہاں پر پتہ نہیں کون سا گدڑ سنگھی ان کی ہوتی ہے کہ لوگ اس کا جمی غفیر بنا کے آ جاتے ہیں، اور یہ ان کا پشاور میں بھی نمبر تھا، وہ پشاور بھی نہیں آئے، پتہ نہیں اس کا کوئی وجہ ہوگا، اور لاہور میں تھے اور اس کا بہت اچھا استقبال بھی پاکستان میں ہوا ہے۔ لیکن میں آخر میں پھر یہی کہہ دوں کہ یہ معجزہ ہے، اور معجزہ پیغمبروں کے ساتھ ختم ہو چکا ہے۔ دم اور اس کے ذریعے سے علاج کرنا یہ بالکل ناممکن بات ہے، کیونکہ یہ ہماری جہالت کی انتہا ہے۔ ہم خود قرآن اور حدیث سے دور رہتے ہیں، تو اسی طرح لوگ آ کے ہم پر پھر وہ جو اس کا من ہوتا ہے وہ چلا لیتا ہے۔ پتہ نہیں یہ پاکستان ہی لوگوں کو ملا ہے کہ آ جاتے ہیں کوئی ایک جو حق خطیب ہے، اپنے آپ کو پتہ نہیں نام دیتے، اور کبھی اپنی جوتوں کے ذریعے سے لوگوں کا جنات نکالتے ہیں، اور کبھی کیا کرتے، کبھی نئے شوشہ، کبھی کیا کرتے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچائے، اور ہمارا عقیدہ 100% اللہ پر قائم ہو جائے۔ اب آپ لوگوں کے ساتھ ایک اعتراض ذہن میں آئے گا کہ لوگ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ بھائی، علاج کرنا حق ہے، علاج کرنا سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علاج کیا ہے، طبی نبوی اس سے بری پڑی ہے۔ لیکن یہ جو بالکل یعنی لامحال بات کر رہے کہ دم کے ذریعے پیدائشی یعنی بہرا سننا شروع کر دیتا ہے، نہ بولنے والا بولنا شروع کر دیتا ہے، اور نابینا دیکھنا شروع کر دیتا ہے، یہ تو سمجھ سے بالکل بالاتر ہے۔ یہ انبیاء کا معجزہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، اور وہ بھی اسی لیے کہ اس زمانے میں حکمت کا بہت بڑا
یعنی بہت بڑا رجحان تھا، یعنی لوگ بہت بڑے حکیم تھے علاج کے ذریعے سے. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات دیے گئے تھے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا دور تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو چھڑی دی گئی، یعنی اس سے وَأَلْقِ عَصَاكَ، یعنی اس سے سہم بن جاتا تھا. اسی طرح بہت سارے انبیاء کے وقت کے حساب سے معجزات ملتے رہتے تھے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ڈاکٹری یعنی حکمت کا بہت بڑا زور و شور تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہی معجزہ ملا. تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انبیاء کو معجزات دیتے رہتے ہیں اور لوگوں کو اپنے حق اور توحید کی طرف مائل کر دیتے ہیں. تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو.